السلام علیکم ناظرین، سلمان چیمہ حاضر خدمت ہے اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 6 کتابوں کے رائٹر، مختلف یونیورسٹیز میں فلم اور ٹی وی پروڈکشن کی تعلیم دینے میں ہمہ وقت کوشاں، جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ اب تو یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، محترم جناب احمد حماد صاحب۔ جناب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، شکریہ آپ کا۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا ہمارے لیے۔ مجھے اچھا لگا اور میں آپ کی ٹیم کو اور آپ کے ٹیلی ویژن چینل کو تمام نیک خواہشات وہ میری طرف سے۔ بہت شکریہ سر۔ آج کی اس ویڈیو میں احمد حماد سے آپ کا حماد بننے تک کے سفر، اس سب کا احاطہ کریں گے، مگر اس سے پہلے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کچھ سنا دیں تاکہ ہمارا انرجی لیول ذرا اپ ہو اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہ جو آپ نے شعر پڑھا وہی غزل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ جی جی ضرور۔ ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے، ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے، تیری جدائی میری جان کو آنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی میں بہت کھلکھلا کے ہنستا ہوں، کبھی کبھی میں بہت کھلکھلا کے ہنستا ہوں، کبھی کبھی میری وحشت ٹھکانے لگتی ہے، کبھی کبھی میری وحشت ٹھکانے لگتی ہے، جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے، جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب جی، ذرا نوازی، بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اپنے آپ کو بطور شاعر کب اور کیسے پہچانا؟ یہ جو شاعری ہے یہ ڈسکوری کا وائج ہے، دریافت کا سفر۔ اس میں میں نے چونکہ ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پہ فارسی شعر و ادب کا بڑا چلن تھا۔ والد صاحب قبلہ وہ سعدی اور رومی اور حافظ، ان پہ ان کی دسترس تھی، اور بہت سارے، اور اقبال کی فارسی شاعری، زبور عجم ہے جیسے، جاوید نامہ ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ سب چیزیں مطلب ان کے فنگر ٹپس میں تھی۔ اردو شاعری تو تھی ہی۔ اچھا، جو دو آتشہ کام اس وقت ہوا جب میرے والد صاحب نے اس تمام بیک گراؤنڈ کے ساتھ میری والدہ جو کہ فارسی کی استاد تھی ان سے شادی کی، تو ہماری قسمت سمجھ لیں اس وقت ہی لکھی گئی کہ ہم نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پہ دونوں پیرنٹس، والد اور والدہ، ان دونوں کے درمیان جو کھانے کی ٹیبل پہ بجائے اس کے کہ روزمرہ کی چیزیں ڈسکس ہوں، آٹے پیاز نمک کا ریٹ ڈسکس ہو یا خاندان کی لڑائی جھگڑے سیاستیں ڈسکس ہوں، ہمارے کانوں میں جو آوازیں پڑیں وہ یہ تھی کہ رومی کا یہ مصرع ہے، سعدی کا یہ مصرع ہے، حافظ کا یہ کہنا ہے، اور اقبال نے اس موضوع پہ یہ کہا۔ تو وہ جو ایک شعری تربیت تھی وہ بچپن سے ہی ساتھ ہمارا جو ہم سفر ہو گئی۔ صحیح۔ لیکن وہ جو اپنے آپ کو، ظاہر ہے اب یہ آوازیں صرف میرے کانوں میں تو نہیں پڑتی تھیں، باقی بہن بھائی بھی تھے، تو ان میں سے شاعری کسی نے کیوں نہیں کی، یہ سوال یہ بھی ہے۔ جی ہاں، تو جواب یہ ہے کہ وہ جو شعری کے بجائے میں کہتا ہوں ادبی ایک تربیت تھی، وہ تو ہم سب بہن بھائیوں کے گھر سے ہو گئی، لہٰذا وہ جو ادب کا ذوق تھا وہ ہم سب بہن بھائیوں میں ہے۔ لیکن جہاں تک شعر کا تعلق ہے وہ یہ تھا کہ میں بچپن میں بچوں کے رسالوں میں زیادہ شوق سے شاعری پڑھتا تھا اور کم شوق سے نثر پڑھتا دونوں تھا۔ صحیح۔ والدین کی اس طرح کی تربیت ہو تو ظاہری سی بات ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے جی۔ لیکن عام طور پہ یہ سننے میں آیا ہے کہ بے شمار لوگ عشق میں مبتلا ہو کر یا پھر عشق میں ناکام ہو کر شاعری شروع کر دیتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ میں اسی طرف جا رہا تھا کہ شعر کے ساتھ ذوق ہونا اور چیز ہے، لیکن خود شاعری لکھنا پھر ایک اور چیز ہے۔ اور یہ جو خود شاعری لکھنے کا عمل ہے، ویسے تک بندی تو انسان بچپن سے شروع کر دیتا ہے، اور وہ کیٹس نے کہا کہ ٹین ایج میں اور آپ کی عمر میں جوانی میں تو ہر شخص شاعر ہوتا ہے۔ کسی حسین چہرے کو دیکھ لیا، کوئی خوبصورت منظر دیکھ لیا، پھول دیکھ لیا، اپنی شاعری نہ صحیح کسی کا مصرع ذہن میں آ گیا، تو ایک جو جوانی کی ایک لہر اور ایک خمار اور ایک جنون جو ہوتا ہے وہ آپ کو شاعر بنا دیتا ہے، ہر ایک کو بناتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو لافانی ابدی مصرے الفاظ اور وہ جو دھنیں آپ کے دل سے نکلتی ہیں وہ تبھی نکلتی ہیں جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے۔ دل ٹوٹنے کی آواز گلوکار کے گلے سے اور شاعر کے مصرے سے نکلتی ہے۔
تو یہ ہے ایک صورتحال. بالکل مجھے بھی ایک شخص اللہ نے جو دنیا بنائی اس میں مجھے بھی ایک شخص بہت پسند آیا, اور اب بدقسمتی یہ تھی کہ ایک یک طرفہ محبت تھی وہ, اور شاعر ہیں ہم تو ہم نے بڑے اپنے انداز سے اظہار تو کر دیا, لیکن شاید وہ اظہار بر وقت نہیں تھا یا اس کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا, تو وہ شخص تو نہیں ملا. تو اب تک جو کچھ بھی میں نے پھر لکھا ہے وہ اس نایافت کے نالے ہیں, اس کی آہیں ہیں, اور اسی کا ایک اظہار ہے. اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنا کوئی شعری مجموعہ اسے تحفتاً بھیجا ہو؟ نہیں, ایسا میں اس میں وہ جو ہے نا اس نے فراز نے کہا ہے کہ اس نے جو پھیرنی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. تو ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, دل کے تعلق کے اوپر تو تمہاری دسترس نہیں ہے, دنیاوی تعلق تم نے توڑ لیا ہے, تو ہم بھی ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں آپ سے. یہ خواہش ضرور رہی کہ جو میں نے لکھتا ہوں وہ پڑھے, لیکن آج تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایک مصرع بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. لیکن اس سارے سینیریو سے باہر آنا اور خود کو قابو میں رکھتے ہوئے, کیونکہ بے شمار ہم نے بھی دیکھا ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ جب اس طرح کا کوئی کچھ ہوتا ہے, کچھ بھی, ان کو بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی آگے والی زندگی کو ترتیب دینا اور آگے بڑھنا. آپ نے اس سب پہ کیسے کنٹرول کیا؟ یہ خدا تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ آپ کو تخلیقی اظہار سے وہ نواز دے. یہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. خود سے انسان نہ کوئی شاعر بن سکتا ہے, نہ مصور بن سکتا ہے, نہ گلوکار, نہ رقاص. بالکل. تو یہ خدا نے آپ کو تخلیقی اظہار کی قوت آپ کے اندر رکھ کے پیدا کیا ہوتا ہے دنیا میں. یہی میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے باقی بہن بھائی بھی تو تھے اسی ماحول میں پرورش پانے والے, وہ کیوں نہیں شاعری کر رہے؟ تو میں شاید نہ نکل پاتا, اور میں بھی شاید خودکشی کر چکا ہوتا اب تک. ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے. ساحر نے کہا ہے, کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے, ہر ایک تو تاج محل نہیں بناتا, ہر ایک تو دیوان نہیں لکھتا. تو یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے, اس نے چوز کرنا ہے کہ کس کو تخلیقی اظہار دے کے بچا لینا ہے اور کس کو اظہار نہ دے کے مار دینا ہے. اس کی ہم مخلوق ہیں, اس کے فیصلے ہیں یہ. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید یہ ایک وصف عطا کر رکھا تھا, تو میں نے اس کو اپنا اظہار مطلب اس کو اپنی قوت بنایا, دفاع بنایا. ورنہ اب تک میں مر چکا ہوتا, دم گھٹنے سے مر چکا ہوتا اگر میں شعر نہ کہتا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آپ نے کیسے بچایا اپنے آپ کو. میں نے نہیں بچایا, خدا نے جو تخلیقی قوت دے رکھی تھی وہ اپنے آپ ہی اظہار پاتی چلی گئی, مصرے بنتے چلے گئے. اور اب اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ آپ مجھے شعر کے حوالے سے جانتے ہیں, بات کا آغاز شعر سے کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ جو اندر وہ جو رونے والا ایک شخص ہے, وہ اگر وہ آپ کو اتنا اونچی سنائی دے گا کہ آپ کے کان کے پردے پھٹنے شروع ہو جائیں گے. اس کو کم رکھنے کے لیے اس کا لیول مجھے کہہ کے لگانے پڑتے ہیں اور سب سے ہنس کے ملنا پڑتا ہے. اس لیے وہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو یہ والا جو اندر کا شخص ہے یہ پھر مصرے میں روتا ہے, کاغذ پہ روتا ہے, اور وہ کہہ کے لگانے والا بندہ آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے. مسکراہٹ تو آپ کے چہرے پہ ہم جب بھی ملے ہیں ہم نے دیکھی آپ کے چہرے پہ. ہمیں آپ یہ بتائیں, جب آپ نے شاعری کی ابتدا کی تو کبھی سوچا تھا کہ ایک دن اتنے مشہور شاعر بن جائیں گے؟ نہیں, میں نے بالکل نہیں سوچا تھا. بلکہ میں نے جب اپنی پہلی کتاب میری آئی تو آئی واز اسٹڈنگ ایٹ یونیورسٹی, اور میں اتفاق سے کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹر کر رہا تھا. تو دور دور تک خیال بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں عزت دے گا. بلکہ اس وقت تو یہ سلمان یہ میرا ایک خواہش تھی کہ میں مسلمان سائنسدان بنوں, بہت نامور سائنسدان, کیونکہ جدید دنیا جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کی ہے. فزکس وغیرہ میں تو میدان میں لوگ آگے آ ہی رہے ہیں, 100 سال پہلے نیوٹن وغیرہ آگے چلے گئے. تو کمپیوٹر میں جو ٹیورنگ کے علاوہ کم لوگ مشہور, تو میرا خواہش یہ تھی. لیکن خدا تعالیٰ نے اپنا ایک تقدیر کا رستہ خود سے لکھ رکھا ہے. بالکل آپ گھما پھرا کے الٹیمیٹلی اسے راستے پہ نہ فطرت لے آتی ہے آپ کو, کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. کوئی باہر آ کے گلے لالا پہ لال رنگ نہیں پھینکتا, وہ قدرت نے کرنا ہے, فطرت نے کرنا ہے. تو میں بھی فطرت کے ہاتھوں پکڑا گیا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, اور اس نے اپنے رنگ میں رنگ لیا. صحیح, اور رنگ میں بھی خوب رنگا. جی ہاں, یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اپنے آپ کو محبوب کے سپرد کر دینے کا نام ہے. بالکل. اور اگر یہ خود سپردگی مکمل نہ کی جائے تو کیا محبت ادھوری رہ جاتی ہے؟ بالکل. اس میں آپ نے اگر اپنے آپ کو اپنے محبوب کے حوالے نہیں کیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کے مفاد ہے پیچھے, دنیاوی مفاد ہے. یا تو آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے تھے,
یا اپنے آپ کو کوئی مارجن آپ نے رکھا ہوا تھا, پناہ گاہ رکھی ہوئی تھی جہاں جا کے واپس آپ یہاں اس فرنٹ پہ ناکامی کے بعد وہاں سانس لے سکیں. بھئی ہم تو وہ طارق بن زیاد کے وہ سپاہی ہیں جس نے کہا burn the boats and we actually burnt the boats. کشتیاں جلا کے کشتیاں جلا دی. صحیح. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ مجھے سب سے زیادہ اقبال نے متاثر کیا. اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی ہاں, اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اقبال ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. اتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی اور پھر اتنی زیادہ پڑھائی لکھائی کے ساتھ اپنے شعری پلب کو زندہ رکھنا, شعری رس کو مرنے نہ دینا, یہ اقبال کا تخصص تھا. صحیح. آپ دیکھیں اس کا مطالعہ, کیا اس نے وکالت نہیں پڑھی, اعلیٰ ڈگری وکالت کی؟ کیا اس نے جرمن زبان نہیں سیکھی؟ کیا فارسی زبان نہیں سیکھی؟ عربی نہیں سیکھی؟ انگریزی ادب نہیں سیکھا؟ پنجابی نہیں بولتے تھے؟ اکنامکس پہ ان کی کتاب نہیں ہے؟ فلسفے پہ وہ کس جگہ تک پہنچ گئے؟ جدید نفسیات پڑھتے تھے, آئنسٹائن کی کتاب پڑھتے تھے اور آئنسٹائن کو جواب دیتے تھے. اتنا ہمہ گیر اور ہمہ جہت آدمی, اس کے بعد پھر آخر پہ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کا شعر ایسا ایک مصرع کہ سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال اردو کا سب سے بڑا شاعر اقبال ہے. غالب و میر ان کے بعد میں آتے ہیں. خود شاعری کرنا کس موضوع پہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی عمر میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا, تو وہی ایک اظہار نہ کر پانے کے دکھ میں احمد, اب جہاں چپ کا تقاضا ہو وہاں بولتا ہے. وہاں بولتا ہے. صحیح. تو میرا موضوع یہی ہے زیادہ تر. زبردست. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ لکھتے ہوئے آپ کیا پسند کرتے ہیں ساتھ, چائے یا کافی یا سگریٹ یا کچھ اور؟ دیکھیں میں نے اپنے دوستوں سے بڑے تانے سنے کہ تم ایک شدید قسم کے شریف شاعر ہو. اچھا. وہ تمام مشروبات ان کے نزدیک میں نہیں جاتے جو ممنوع ہیں. تو میں کہتا ہوں ہاں یہ شاید گھر کی تربیت کی وجہ سے ہے. تو مجھے چائے جو ہے, میرے استاد محترم ہیں عابد رضا صاحب, وہ کہتے ہیں کہ تم چائے پانی کی طرح پیتے ہو, کہ جب لوگوں کو پیاس لگتی ہے جتنی مرتبہ وہ دن میں پانی پیتے ہیں میں اتنی دفعہ چائے پیتا ہوں. تو چائے میرا زیادہ ساتھی جو ہے وہ چائے ہے. صحیح. لوگوں کو مشاعروں میں ہنساتے ہیں, رلاتے بھی ہیں اور خوب داد وصول کرتے ہیں. کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ خود بہت زیادہ ہنسے یا روئے ہو؟ جی ہاں, یہ ہمارا جو ایکسپریشن ہے شاعروں کا, ایک لحاظ سے بد نصیبی یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کی طرح, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں پھر اپنی بات کی طرف آتے ہیں. جی جی. ایک بہترین فارورڈ جو ہے, فٹ بال کھیلنے والا فارورڈ, وہ پیچھے سے پاس ملتے ہیں اس کو اور سامنے ڈیفینڈرز کو ڈاج کر کے الٹیمیٹلی گول میں پھینک دیتا ہے گیند. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنی کلا بازیاں لگاتا ہے, شور مچاتا ہے, دونوں بازو پھیلا کے پوری قوت سے بھاگتا ہے اور گلے سے غراتا ہے سامنے اپنے جو ناظرین ہیں اسٹیڈیم میں موجود تماشائی, ان سے داد وصول کرنے کے. میں سمجھتا ہوں وہ خوش قسمت ہے, خوشی ملی فوراً سیلیبریٹ بھی کر لی اور اس کی داد بھی لے لی. ہم اس لحاظ سے خوش قسمت نہیں ہیں, نہ ہم فوراً کلا بازیاں لگا کے اپنے اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں خوشی کو, نہ غم جب ملتا ہے تو دو ہتھڑ اپنے سینے پہ مار کے ماتم کر سکتے ہیں. ہمیں تو کڑنا ہوتا ہے, ہمیں تو کڑنا ہوتا ہے اپنے سینے میں, اسے اور ذرا تھام ابھی, نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, کہ ابھی شور نہ مچاؤ, ابھی نغمہ تمہارے دل میں ہے جو سینے میں, اس کو پکنے دو. تو ہمیں پکنے کا انتظار کرنا ہے, اور اس دوران بالکل وہی حالت ہے کہ کوئلوں پہ پڑا ہوا کباب جس طرح لوٹنیاں لگاتا ہے, ہمیں اسی طرح پکنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ پک جاتا ہے تو پھر ہم لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ جو رونا ہے یا ہنسنا ہے یہ سب تنہائی میں ہے, اور وہ اذیت ناک عمل ہے. عشق و محبت میں بھی کوئی فرق ہے؟ جی اگر ہے تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج سمجھا دے. میرا خیال ہے کہ محبت جو ہے وہ تو آپ کو سبھی سے ہوتی ہے, اور یہ لفظ بھی عربی کا ہے حب سے, تو عشق بھی عربی کا لفظ ہے. تو یہ دو عربی میں ایک ہی چیز, ایک ہی کیفیت کے یا کسی چیز کے جو اسماء ہیں وہ خام خواہ نہیں ہیں, دو یا تین یا دو سے زیادہ. مثلا عربی میں ایک لفظ ہے اونٹ, عربی کا مطلب اس کا جو جمل ہے اس کے 800 الفاظ ہیں, مترادفات ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کا مطلب اونٹ ہوگا, وہ ہے کہ ایک چھوٹی عمر کا اونٹ جس کی دائیں ٹانگ زخمی ہے اس کو اور نام ہوگا, سفید رنگ کا ہوگا اس کا اور نام ہوگا, اگر لنگڑا کے نہیں چل رہا بلکہ بیمار بیٹھا ہوا ہے اس کا اور نام, تیز بھاگنے والے کا اور نام ہوگا. تو کیفیات کے ڈفرینس کی وجہ سے محبت اور عشق بھی یہی ہے. یہ محبت کی کیفیت اور ہے, شاید اسی کا نام محبت ہے. شیفتہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی, تو
تو یہ مسلسل سینے کے اندر لگی ہوئی آگ کو تو آپ محبت کہتے ہیں. عشق اس سے اگلا درجہ ہے. یہ سب کچھ اپنے آپ کو سونپ دینا محبوب کو کہ اب یہ جو سلگتا ہوا سینہ ہے یہ بھی تمہارے حوالے, اور یہ جو خواب دیکھنے والی آنکھیں یہ بھی تمہارے حوالے. تم اس پہ پاؤں رکھ کے گزر جاؤ تو مجھے پرواہ نہیں ہے, مجھے خوشی ہوگی کہ پاؤں نصیب ہوا. صحیح بالکل. آج کی نسل کو شاعری کی ضرورت ہے. بالکل. شاعری ایک کہتے ہیں کہ الہام کی آواز ہے. انبیاء پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی, وہ ہمارے وہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے موقوف ہو گیا وحی کا. لیکن جو تمام علماء فن شعر کے وہ اس پہ متفق ہیں کہ یہ بھی ایک الہامی آتے ہیں غیب سے, یہ مضامی خیال میں تو یہ غیب سے مضامین آتے ہیں. تو انبیاء کا تو اپنا کردار ہوتا ہے, ان کی عظمت کو ہم فانی اور دنیاوی لوگ کہاں پا سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ایک غیب سے مضمون آتا ہے وہ ہمیں خدا کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے. تو میرا اس میں یہی ہے کہ آپ جو نوجوان نسل ہیں, آپ کے سامنے چیز ہوئے اصلی تے منہوں پہ ہی بول دی, وہ انور مسعود نے کہا ہے نا, توپ نالوں گوری لگے کان دتے تار اتے ڈول دی, بنین میں دیاں گا, ہے نا, بنین میری ودیا, ہاں بنین میری ٹاپ دی, وڈیاں نو پوری ہوندی نکیاں دے ناپ دی. اس میں ہے کہ چیز ہوئے اصلی تے منہوں پہ ہی بول دی. اچھا شعر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو منواتا ہے, وہ آپ کے دل کی آواز بھی بن جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اچھے شعر میں طاقت جو ہے وہ خدائی آفاقی طاقت ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اس لیے ہر نسل کو شاعری کی ضرورت ہے اور رہے گی, کیونکہ یہ خدا کا تحفہ ہے آپ کی طرف. اور آج کی نسل کی جو محبت ہے اس میں بھی شاعری کا کوئی کردار ہے؟ جی ہاں, میرا خیال ہے ٹک ٹاک سے زیادہ شاعری کا کردار ہے, اور ان کو ٹک ٹاک سے تھوڑی سی رخصت لے کے اعلیٰ شاعری ضرور پڑھنی چاہیے, کیونکہ ٹک ٹاک دنیاوی ہے, اس پہ لوگ آنے والے وہ فنا ہو جانے والی چیز ہے. شاعری تو ہمارے ساتھ 700 سال بعد رومی کی بھی ہے, بلکہ ہزاروں سال پہلے جو لوگ لکھ گئے ہیں یونان میں ان کی شاعری بھی ہمارے ساتھ ہے. بالکل ہومر کی شاعری. صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک کا بھی خمار آج کل جو ہے نا وہ ساری چیزوں پہ حاوی ہو چکا ہوا ہے. بالکل. اچھا, آج کی نئے شاعر جو شاعری کہہ رہے ہیں ان کی شاعری میں آپ کو کس چیز کی کمی نظر آتی ہے؟ تپسیا, جس کو ہندی میں کہتے ہیں تپسیا, وہ جو ایک عمل ہے پکنے کا, پھل کے پکنے کا, وہ نہیں ہے. دیکھیں امرود ہو یا آم ہو اوور نائٹ نہیں پکتا, فطرت کے ایک اپنے اصول ہیں. جس دن آپ آم کا بوٹا لگائیں گے اس دن پھل نہیں توڑ سکیں گے. وہ بوٹا بڑا ہوگا, اس پہ بور لگے گا, اس پہ آم آئیں گے, کچے ہوں گے, کھٹے ہوں گے, پھر وہ میٹھے ہوں گے, رس ہوگا, پھر پک کے خود بخود گرے گی. اس کا انتظار کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کاتا اور لے دوڑی نہیں, آپ کو انتظار کرنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس جو اللہ نے مصرے کی صلاحیت کو, یہ خدا کی طرف سے ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے, یہ آفاقی ہے, یہ غیب سے مضمون آتا ہے. اس کو رکھیں اپنے سینے میں, اسے اور ذرا تھام بھی رکھیں, پکنے دیں, اس کے بعد لے کے آئیں. ٹک ٹاک نے یہ مسئلہ کیا, ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا نے, کہ اب ادھر سے آپ مصرع لکھتے ہیں, اس کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ لیو نہیں کرتے, زندگی نہیں گزارتے اس کے ساتھ, اس کو تراشتے خراشتے نہیں ہے, اس کو ڈھالتے نہیں ہے, فیس بک پہ لگا دیتے ہیں. نیچے آپ کے دوستوں کی ایک لابی ہے, وہ واہ واہ کرتی ہے, آپ کا دماغ خراب کر دیتی ہے, اور آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو ایسی شہرت مل گئی ہے, آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دے گی. آپ دیکھیں گے یہ جو آج ٹک ٹاک کے شاعر ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. رہے گا وہی جو کتاب, جس کی ریٹن ورڈ ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عام بخش دی ہے. تو نوجوان تو آپ دیکھیں, نوجوان بڑا بے وفا ہوتا ہے. میں بھی بے وفا تھا جب جوان تھا, مجھے جوانی میں جو شعراء پسند تھے وہ آج نہیں ہیں. یہ بے وفائی. تو جوانی کے جذبات اور ہوتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں اقبال بڑا شاعر ہے, اور آج ہمارے بابے بھی کہتے ہیں کہ اقبال بڑا شاعر ہے, غالب بڑا شاعر ہے, میر بڑا شاعر ہے, رومی بڑا شاعر ہے. تو وہ جو نوجوانوں کے لیے لکھنے والے ہیں ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن تا دیر رہے گا وہی جو میچور ذہن کو ہانٹ کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, سوشل میڈیا کے آج کے دور میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بے شمار ایسے شعر جو بنا نام یا بنا تحقیق کیے کہ یہ کس کا شعر ہے, یا پھر اپنے نام کے ساتھ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہر انسان میں تجسس کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اب آپ اس کو کوشش کر کے کل کر دیں تو پھر یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. مثلا عطاء اللہ قاسمی نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عزت دیتا ہے, ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کر کے عزت واپس خدا کو دے دیتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں چاہیے. بالکل. تو اسی طرح وہی بات کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا کی,
تو اب آپ خدا کی مخلوق کا احترام کریں. آپ مجھ سے اگر محبت میں سے آ کے ملتے ہیں تو دراصل آپ عزت لے کے آ رہے ہیں نا. تو میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کی تکریم کروں, عزت و احترام کروں, میں آپ کو اٹھ کے ملوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ اچھا فین آ گیا ہے, میں فون پہ بزی ہو جاؤں, ادھر دیکھنا شروع کر دوں, میں کنٹمپٹ کرنا شروع کر دوں. تو یہ ہے قاسمی صاحب کے کہنے کا مطلب بھی کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو اس کو سنبھالنا سیکھیں. اسی طرح یہ جو تجسس کا مادہ ہے اس کو سنبھالنا سیکھیں نوجوان. تجسس کا مادہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تجسس نہ ہوتا تو آج یہ کیمرے نہ ایجاد ہوتے, آج یہ روشنی نہ ہوتی اس طرح کی. تجسس تھا انسان کو تو اس نے سورج کے مقابلے میں دیے کو بنایا. علامہ اقبال نے کہا تو شب آفریدی چراغ آفریدم, صفال آفریدی عیاغ آفریدم, کہ تم نے رات بنائی میں نے چراغ بنا دیا, تم نے مٹی بنائی میں نے پیالہ بنا دیا. یہ تجسس کی وجہ سے تھا, تجسس کی وجہ سے تھا کہ اس مٹی کا کیا کیا بن سکتا ہے. کیا میں صرف اسی طرح اوک سے پانی پیتا رہوں گا کہ کوئی پیالہ بھی بناؤں گا جس سے سارے پانی پی سکیں. تو یہ تجسس کا مادہ ہے. آپ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ٹک ٹاک پہ, لنکڈ ان پہ, انسٹاگرام پہ جو بھی پڑھتے دیکھتے ہیں اس کی تحقیق کریں. یہ تجسس کا مادہ آپ کے اندر ہے, اس کی عزت کریں, اس کو کام میں لائیں. یہی چیز آپ کو بعد میں پی ایچ ڈی کرنے پہ وہ مدد دے گی. ریسرچ کا مادہ آپ کے اندر ہے, آپ کو استاد آئے گا, آپ کو ریسرچ پہ اکسائے گا نہیں بلکہ آپ کے تجسس کے مادے کو چینلائز کرے گا کہ یہ سسٹمیٹک انداز میں دس از ہاؤ یو کین کنڈکٹ ریسرچ. تو آپ کو ایک بڑا آدمی بنا دے گا. عالم جو جتنے بھی علماء کرام ہیں علم کی وجہ سے ہے. علم کی بنیاد میں کیا ہے تجسس. علامہ اقبال سے پوچھا عقل کی کیا وہ ہے انتہا کیا, اس نے کہا حیرت, ونڈر. بچے کی حیرت, جیسے بچہ ایک حیرت سے دنیا کو دیکھتا ہے. تو یہ ہے تجسس, اس کا احترام کریں. صحیح. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اتنا کچھ اچیو کیا, کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہو؟ یہ دیکھیں, میں جس شخص کو چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں. صحیح. تو نہیں رہ سکا. تو یہ میرا ایک وہ ہے حسرت ہے جو رہ گئی. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو ہمیشہ رہنا چاہیے. ہم مر جائیں والدین جئیں. صحیح. تو یہ بھی ایک حسرت ہے, والدین بھی فانی ہیں. صحیح. 4 شعری مجموعے اور 2 نثری, اب مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ میں ایک سینما پہ کتاب لکھ رہا ہوں, آرٹ آف سینما. پاکستانی سینما پہ ایک چیپٹر ہوگا اس میں, لیکن اوورال ہاؤ ٹو کریٹ سینما, ہاؤ ٹو ڈو سینما, اس پہ ایک کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے جو پاکستانی فلم کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسے لرن کریں. اور کسی بھی شوقین آدمی یعنی کویک یعنی عطائی کوئی بھی کیمرہ اٹھائے, شوٹ کرے اور دکھا دے, اس سے باز آئیں, یا کم از کم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ لوگوں کے ہاتھ روک سکیں, اسکل ڈیولپ کریں. بلکہ اسکل سے زیادہ اسکل تو عام چیز ہے نا, ویژن بنائیں. بالکل ویژن بنائیں, صرف پریکٹیشنر نہ ہوں, فلاسفر بنیں. تو میری یہ خواہش ہے, اور میں اس پہ فلاسفی آف سینما پہ ایک کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ. دوسری شعری مجموعہ ہے میرا, وہ آ رہا ہے. تیسرا ایک میں بہت عرصے سے ترجمہ کر رہا ہوں کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب کا. دعا فرمائے وہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ اس سال وہ بھی آئے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے پچھلے مجموعوں کی طرح آنے والا بھی اسی طرح سے کامیاب رہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سلمان, مجھے اچھا لگا.